أما بعد فاضي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انتہائی محترم صحافی بھائیوں، آپ کا بہت شکریہ، بروقت پہنچے ہیں، کچھ انتظار بھی کیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت اس وقت میرے دائیں اور بائیں موجود ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات پر آپ سے ہم بات کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی ترقی کے لیے، قومی وحدت اور استحکام کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک شفاف الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے، اور یہ ایک آئینی فریضہ بھی ہے۔ ہمارے دین میں بھی جس طرح ملاوٹ اور دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے دین میں امریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین کا پیغام یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور باہمی مشاورت کے نتیجے میں یکسوئی ہو جائے پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت کے قیام کے لیے، جس پر سب لوگوں کا اعتماد ہو، ایک شفاف الیکشن کا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت نے الیکشن کمیشن پر تابلتوڑ حملے کیے ہیں، اور غیر سنجیدہ اقدامات کے نتیجے میں کوشش کی ہے کہ آئندہ الیکشن کو بھی متنازع بنایا جائے، اور خواہش ہے حکومت کی کہ الیکشن کمیشن ان کے مرضی کے مطابق بنے، اور بدقسمتی سے ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ ایک کنٹرول الیکشن کمیشن ہو، ایک کنٹرول سپریم کورٹ ہو، اور ایک کنٹرول ایوان ہو، تاکہ حکومت وقت کے لیے آسانی ہو، اس کا کوئی احتساب نہ کرے، ان کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی بہت عجلت میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر انتخابی اصلاحات کیے ہیں جو متنازع ہے، جس کو اپوزیشن نے مسترد کیا ہے، جو ابھی سینٹ سے بھی پاس نہیں ہوئے ہیں، اور اب سب یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن کو ہاتھ کے لاٹھی اور جیب کے گھڑی بنانا چاہتی ہے، جس کا ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت اس حکومت نے 2017 کے ایکٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں سیکشن 24، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36 اور 44 سیکشن کو اس حکومت نے ختم کیا ہے۔ اور ان سیکشن میں ہے کیا؟ ان میں یہی ہے جو مذکورہ دفعات جس کو حکومت نے ختم کیا ہے، اس میں ریٹرننگ آفیسر کی تقرری ہے، ابتدائی ووٹر لسٹوں کی تیاری ہے، نظر ثانی اتھارٹی کی تقرری کا اختیار ہے، اعتراضات داخل کرنے کی مدت کا تعین ہے، ایک انتخابی علاقے سے دوسرے انتخابی علاقے میں ووٹ اندراج کا اختیار ہے، ریٹرننگ آفیسر کو نام فائل کرنے کا اختیار ہے، شکایات اور اعتراضات کی انکوائری، سالانہ بنیادوں پر ووٹر لسٹ کی تیاری،
نادرہ کے ساتھ معلومات کی اسکریننگ کے اختیارات سے متعلق ان دفعات کو حذف کیا ہے، اور ان دفعات کے ہضم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن بھی اختیار ہو گیا ہے۔ ایک لحاظ سے حکومت نے کوشش کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی منہ میں دانت ہی نہ ہو، اور یہ انتخابی اصلاحات کے نام پر ہم ایک فراڈ سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت نے کی ہے، اور حکومت کا یہ اقدام آرٹیکل 212 اور 219(9) کے کلم کلہ خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے قبل بھی دانلی کا بہت شور مچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہمیں اختیارات مل گئے تو ہم ایک شفاف الیکشن سسٹم اپنی قوم کو دیں گے، لیکن 1000 دن گزرنے کے باوجود بھی اس حکومت نے ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کبھی اس پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی، نہ کبھی آل پارٹی کانفرنس بلایا، نہ ایوان میں موجود پارلیمانی پارٹیز کو اعتماد میں لیا، اور انہوں نے راتوں کو کچھ تجاویز بنا کر پھر اسمبلی میں ایسے اجلت میں پیش کی کہ جس طرح ایک بہت بڑی ایمرجنسی درپیش ہو، اور یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنشیا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور ظاہر ہے بدنیتی پر مبنی قوانین کون قبول کر سکتا ہے؟ جماعت اسلامی نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقی جمہوری نظام کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بااختیار نہ ہو، اپنے مالیاتی لحاظ سے بھی بااختیار نہ ہو، اور اس کے لیے ہم وہی مرتبہ اور مقام چاہتے ہیں جس طرح پاکستان میں سپریم کورٹ ایک بااختیار ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ کے بااختیار ہونے سے لوگ سپریم کورٹ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مالی لحاظ سے بھی ایک بااختیار ادارہ بن جائے، اور ان کا مستقل انتخابی عملہ ہو، تاکہ الیکشن کے وقت الیکشن کمیشن سرکار کے دوسرے اداروں سے لوگ لینے پر مجبور نہ ہو، اور اسی وجہ سے چونکہ باقی اداروں سے یہ لوگ لے لیتے ہیں تو پہلے دن سے الیکشن کمیشن حکومت کا ایک محتاج ادارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں بھی حکومت اور اپوزیشن لیڈر کا کوئی رول ہی نہ ہو، یہ دونوں سیاسی فیگرز ہے، اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی تقرری کی بجائے یہ اختیار سپریم کورٹ کے ساتھ ہو جس پر پوری قوم اعتماد کرتی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن بااختیار ہو تو الیکشن کا شیڈول دینے اور ان کو کنڈکٹ کرنے میں رہنمائی کے نام پر حکومتی مداخلت بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا موجودہ سٹرکچر بھی تبدیل کیا جائے، اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ موجودہ نظام الیکشن کا جو موجودہ سسٹم ہے اس میں بنیادی کردار اور اہمیت سرمایہ کو حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ پیسہ ہو اس کے لیے اس نظام میں کامیابی اتنی آسان ہے۔ میں نے اس لیے ہمیشہ ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مستحکم جمہوری نظام کے لیے متناسب نمائندگی کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور یہ کوئی نیا طریقہ کار ہے بھی نہیں۔ دنیا کے بہت سارے جمہوری ممالک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام موجود ہے۔ اس موجودہ نظام نے ہماری سیاست کو ایک لحاظ سے مفلوج بھی بنایا ہے،
اور فرسودہ بھی بنایا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں متناسب نمائندگی کا نظام رائج کیا جائے۔ میں نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے، مسلم لیگ کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے، پیپل پارٹی کے لیڈر جناب زرداری صاحب سے اور باقی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی ہے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ 53 اور 62 اور 70 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے وہ متنازع بن گئے ہیں، اور 77 کا الیکشن ہو گیا اور اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اور پھر پاکستان قومی اتحاد کی شکل میں ایک احتجاجی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ الیکشن پر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا۔ اسی طرح 2014 کا الیکشن، جس کے خلاف خود پی ٹی آئی نے ایک طویل تحریک چلائی اور ایک 120 دنوں کا دھرنا دیا تھا، وہ حقیقت میں چند حلقوں کی بات نہیں تھی بلکہ اس سسٹم کی بات تھی۔ اس طرح 2018 کا الیکشن تو ہو گیا لیکن آج تک وہ متنازع ہے، اور اس کے بعد مسلسل جو اسمبلی میں موجود بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لہذا ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کا جو الیکشن ہے اس میں ووٹ ایک علاقے کے بڑے جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار یا مافیاز کے کسی ایجنٹ کو پڑھنے کی بجائے لوگ منشور کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر پارٹی کو دیتے ہیں، اور پارٹی کو جب ووٹ مل جاتے ہیں پھر ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظریات اور اپنی منشور پر عمل درآمد کے لیے معاشرے سے اچھے لوگوں کا انتخاب کر لے۔ یہ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈروں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ میں وہ لوگ وزراء بنے، آپ کے ٹکٹ پر وہ آدمی اسمبلیوں میں آ جائے جو کردار کے لحاظ سے، جو صلاحیت کے لحاظ سے، جو اپنے امیج کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ آپ کی پارٹی کو، آپ کی جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، کیبنٹ میں آتے ہیں، آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک وزیر زراعت نے بتایا کہ بھائی مجھے تو وزیر زراعت بنایا ہے لیکن میں نے تو کبھی ایک پودا بھی نہیں لگایا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ زراعت کیا ہے، لیکن اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں تو میرے پارٹی لیڈر نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بارہا ان پڑھ لوگوں کو وزرائے تعلیم بنایا گیا ہے، غیر ڈاکٹر کو وزیر صحت بنایا ہے، یہ اس مجبوری کی بنیاد پر کہ ان کے لاٹ میں قابل لوگ نہیں ہوتے ہیں، باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ابتدا میں ہم 50% سیٹ جو ہے ہمارے قومی اسمبلی کا اور ہماری صوبائی اسمبلیوں کا وہ متناسب نمائندگی پر ہو، اور 50% جو ہے وہ ووٹنگ کی، اوپن ووٹنگ کی بنیاد پر ہو، حلقہ جاتی بنیاد پر ہو، تو اس طرح ہم ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک مستحکم جمہوری نظام اور مستحکم حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں اور الیکشن میں مداخلت کا روک تھام یہ ضروری ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ایک طویل عرصے سے خود اسٹیبلشمنٹ جب یہ کام کرتی ہے تو ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، وہ متنازع بن گیا ہے۔ لوگ اس پر اب جلسوں میں، جلوسوں میں، ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا میں تنقید کرتے ہیں، اور وہ 1000 بار چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ کرے، لیکن جب بھی کوئی سیاست میں مداخلت کرتا ہے وہ ضرور ڈسکس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ ایک حقیقی جمہوری سسٹم لانے کے لیے ہم مل کر ڈائیلاگ کر لیں کہ کس طرح الیکشن میں اور سیاسی نظام میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے تو آپ یقین کریں یہاں ایک اچھا
निज़ाम, अच्छी हुकूमत आपको नहीं मिल सकती है। और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का भी ये काम नहीं है कि हुकूमतें बनाना, हुकूमतें चलाना और हुकूमतें घराना। आईन के तहत उनके और बहुत सारे काम हैं। एक जनरल जब हल्फ उठाता है उसमें ये वादा करता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन हमने और सारे लोग ये काम भी नहीं करते हैं। ये कुछ मुफाद परस्त लोग होते हैं जो इस खेल का हिस्सा बनते हैं। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि हम सब का ये फ़र्ज़ है, जो भी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं, तमाम सियासी जमातों का, कि वो मिलकर एक ऐसा मेकनिज़म तरीक़ेकार बना ले, एक ऐसा बयानिया हम तरतीब दे कि जिसमें आने वाले दौर में इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो जाए। और ये मुनासिब नहीं है कि हर इलेक्शन के बाद, अभी हुकूमत बनी भी नहीं है, कि हारने वाली उस पर एतराज़ात शुरू करते कि मैं तो नहीं मानता हूँ, और 5 साल होने के बावजूद भी वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। लोग उसको सेलेक्टेड का ताना देते हैं, और ग्राउंड रियलिटी भी यही होती है। इसलिए हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मनफी और मुस्बत दोनों तरह की मुदाखलत का रास्ता रोका जाए। इस्टेब्लिशमेंट के और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आईन के तहत भी कौम ने उनको जो काम हवाला किया है, अगर वो उन ज़िम्मेदारियों को संभाले और बतरीक़े अहसन संभाले। हमें बहुत बड़ी दुश्मन का सामना है, चारों तरफ से हमारा मुआसरा है, इसलिए ये दोहरे ज़िम्मेदारियाँ उन पर जब डाली गई हैं या अपने ऊपर वो ख़ुद डालते हैं, तो इससे एक काम भी सही तरीक़े से नहीं हो पाता, और मुआशरे में उनकी वजह से एक इंतशार होता है, और मुआशरे में उनकी वजह से एक फसाद होता है सियासत में। इस तरह हम चाहते हैं कि 62-63 का जो शक है आईन का हिस्सा है, और ये कोई नफली इबादत नहीं है कि चाहे तो करे या चाहे ना करे, ये एक लाज़िमी अमर है। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन मिलकर एक ऐसा मेकनिज़म बना ले कि 62-63 पर अमल दरामद यकीनी हो जाए। जमात इस्लामी समझती है कि जब तक इन शिकों पर अमल ना हो हकीकी रूह के साथ, हम एक बेहतर जमहूरियत की तरफ नहीं जा सकते। हम तो ये भी चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसा इदारा भी हो कि उम्मीदवार से वो इंटरव्यू ले ले। और माजी में जो इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिसर उम्मीदवारान को बुलाकर उनसे जो इंटरव्यू लेते हैं, वो एक मजाक बन गया है। एक आदमी से पूछा गया कि आप दुआए क़ुनूत सुनाएं, तो वो तो खैर नहीं सुना सके, लेकिन उसने पूछने वाले से पूछा कि चलो अगर आपको याद है तो आप सुना लें। तो उन्होंने कहा कि याद तो मुझे भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारे ममालिक में ऐसे इदारे मौजूद है जो उम्मीदवारान के इंटरव्यू करते हैं, और अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते तो उनको क्लियर नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि 62-63 जिसमें 62 का जो दफ़ा है वो उम्मीदवार की अहलियत के हवाले से है, और 63 का दफ़ा वो नाअहलियत के हवाले से है। इसके लिए एक आज़ाद बाएतिमाद इदारा बनाया जाए। हम चाहते हैं कि इंतखाबी अखराजात भी एक हद के अंदर हो और कंट्रोल हो, और ये सिर्फ ऐलानात की हद तक न हो। इन इंतखाबी अखराजात ने हमारे इलेक्शन का हुलिया बिल्कुल बिगाड़ दिया है। कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है, और कोई फ़र्द जिसके लिए इलेक्शन कमीशन अखराजात का एक हद मुकर्रर करता है, उसी तरह पार्टी को भी पाबंद बनाया जाए कि एक हलके में जितने भी अखराजात होते हैं, जिस तरीके से भी होते हैं, उनको उम्मीदवार के खाते में डाला जाए, ताकि सरमाया की बुनियाद पर इलेक्शन को जो जिस तरह हाईजैक किया जाता है, यह सिलसिला बंद किया जाए। और मैं तो ये भी मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह बरतानिया में हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के लिए पार्टियों को फंड देती है, हुकूमत फंड देती है, इस तरह पाकिस्तान में भी फंड दिया जाए, ताकि एक बासलाहियत फ़र्द, अगर वो गरीब हो, वो भी असम्बली में पहुंच सके, एक गरीब का आदमी भी ईवान का हिस्सा बन सके।
موجودہ نظام میں اگر آپ کے ساتھ ارب ہاں نہیں ہے اور کروڑ ہاں نہیں ہے تو آپ وقت کا سقراط اور بقراط کیوں نہیں ہے، آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اہل لوگوں کو ایوان تک آنے کے لیے راستے کھل جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک غریب کا بیٹا، ایک کاشتکار کا بیٹا، ایک زمیندار کا بیٹا، ایک قابل ڈاکٹر، ایک قابل وکیل، ایک قابل دکاندار اور تاجر، وہ بھی ایوان کا حصہ بنے۔ اس وقت آپ ہماری ایوانوں میں جھانک کر دیکھیں، کسی کڑکی سے ساری اس میں فیوڈلز بیٹھے ہیں، سارے اس میں کرپٹ سرمایہ دار اکثریت الا ماشاء اللہ، یا مافیاز ہے یا مافیاز کے نمائندے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی طرح ہمارے ملک میں بھی حکومت ہی امیدواران کو اور پارٹیوں کو الیکشن مہم چلانے کے لیے فنڈ دے دے، تاکہ ایک انصاف کے ساتھ ہمارے ملک میں الیکشن میں لوگ حصہ لے سکے اور ایک بہتر کمپین چلا سکے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انتخابی اخراجات میں الیکشن کمیشن کا کنٹرول ہونا چاہیے، جو اس وقت نہیں ہے، حکومت نے جو الیکشن کمیشن نے گزشتہ الیکشن میں جو اعلانات کیے تھے کہ 30 لاکھ کا ایک امیدوار خرچ کر سکتا ہے، اسی حلقے میں آپ جا کر دیکھیں تو 30 کروڑ تک۔ مجھے خود ایک آدمی نے بتایا کہ ایک ضمنی الیکشن میں مجھے ٹھیکہ دیا تھا کہ آپ 50 ہزار کا پیکج تیار کر لے اور یہ 80 ہزار کی تعداد میں ہو، اور جب اس نے 50 ہزار رقم کی پیکیجز تیار کر کے 80 ہزار کی تعداد میں تقسیم کے، ماشاءاللہ وہ آدمی کامیاب ہوا اور وہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیت گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن ووٹر کی جیت ہے یا یہ اس سرمایہ اور پیکیجز کی جیت ہے؟ یہ صرف ایک حلقے کی کہانیاں نہیں ہے۔ لوگ موٹر سائیکلز تقسیم کرتے ہیں اور لوگ وہ حرب آزماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حربوں نے ہمارے جمہوری نظام کو داغدار بنایا، بدنام بنایا، اور آپ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخابی فہرستوں کی تیاری ہے، یہ بھی ووٹر لسٹ کی شفافیت اور بروقت سپلائی کے نظام کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور تصویر والے ووٹر لسٹ امیدواران کو مہیا کی جائے، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کے قریب بڑی تعداد میں ووٹر ایک حلقے سے جب دوسرے حلقوں میں منتقل کیے جاتے ہیں تو یہ بھی دانلی ہی کا ایک طریقہ ہے، اس لیے کہ 62 لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود خواتین کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور الیکشن کے دن ان کے لیے خاص جگہ بنایا جائے جن میں ان کے بچوں کے لیے انتظام ہو اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہو، اس میں سایہ کا انتظام ہو، اور اس میں ان کے بچوں اور بچوں کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے خواتین اس وجہ سے الیکشن میں ووٹ دینے نہیں آتے ہیں کہ ان کے شیرخوار بچے ہوتے ہیں یا ان کے لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ سارے انتظامات حکومت کو خود ہی کرنی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی حلقہ بندیاں، اس پر بھی ہمیشہ لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور عین الیکشن سے چند دن قبل ایسے حلقہ بندی کی جاتی ہے۔ خود گزشتہ الیکشن میں ہمارے حلقے میں جہاں میں نے حصہ لیا تھا، اس طریقے کے ساتھ یعنی اکاڑ پچاڑ کر کے حلقے کو تبدیل کیا گیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بدنیتی ہے، اور ہم نے اگر عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا بھی تو الیکشن ڈے تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے انتخاب جو ہے اہتمام یہ نیچرل بنیادوں پر ہو اور بروقت اس کا اعلان ہو، اور اس میں ووٹروں کی یکساں تعداد ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں 50,000 زیادہ ہوں اور کہیں 50,000 کم ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس پر جو خدشات ہے
اس کو ختم کیا جائے اور اس مشین کا جو سارا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہو، وہ حکومت کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بائیو میٹرک سسٹم کا نظام ہو۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ نظام رائج ہے، ہمارے ملک میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اب وقت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ جماعت اسلامی اس کے حق میں ہے، لیکن فی الوقت اس کو ایک تماشا بنایا گیا۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت مخلص ہے تو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک ہی طریقے پر اتفاق رائے کر کے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں خود جب تک جمہوریت نہ ہو تو کیسے ایک مستحکم جمہوریت قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ پارٹیوں کے اندر الیکشن کو یقینی بنا لے، اور پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہو یہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہو، اور جو پارٹی اپنے پارٹی کے اندر الیکشن کمیشن کی نگرانی میں الیکشن کے لیے تیار نہ ہو اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں جو قیادت کا انتخاب ہے یہ یقینی ہو، اور آزاد امیدوار کا جو رواج ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ آزاد امیدوار بن جاتے ہیں، ووٹ لے کر پھر وہ فروخت ہو جاتے ہیں، اور منڈی میں جا کر جس طرح لوگ گھوڑے خریدتے ہیں تو سرمایہ دار اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس لیے جہاں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو وہاں آزاد امیدوار بننے پر پابندی ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جو ضابطہ اخلاق ہے اس پر عمل درآمد ہر صورت میں ہو، خاص کر جو بینرز لگائے جاتے ہیں، پوسٹر لگائے جاتے ہیں، اس کا ایک حد ہو، اور یہ جو قد عدم بل بورڈ لگائے جاتے اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ غریب امیدوار کا جیب اس کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح پوسٹر اور کروڑوں کے بینرز اور بڑے بڑے بل بورڈ لگا لے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی آزاد ہو، میڈیا پر پابندی نہ ہو، لیکن الیکشن کے دوران پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر انتخابی مہم کے دوران حکومت سب کو برابری کی بنیاد پر وقت تقسیم کر لے، اور یہ نہ ہو کہ بعض پارٹیاں تو سارے دن میڈیا میں موجود ہو اور بعض پارٹیوں کو دن میں ایک سیکنڈ بھی نہ ملے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اور یہ یک طرفہ طور پر کارروائی ہیں، یہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کے مترادف ہم سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی تجویز پیش کرتی ہے کہ ایک واچ ڈاگ کمیشن ہو جو اس سارے نظام کے مانیٹرنگ کر لے، اور اس میں اچھی شہرت رکھنے والے ریٹائر ججوں پر مشتمل یہ کمیشن ہو، اور اس کے اختیارات ہو۔ اس کی رپورٹ پر الیکشن کمیشن کارروائی کرے، اس کی رپورٹ پر الیکشن کمیشن نتائج کو منسوخ کر لے، اور اس کی رپورٹ پر الیکشن کے دوران اگر کوئی امیدوار یا کوئی پارٹی لیڈر میڈیا میں آ کر جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا الزام لگاتا ہے تو وہ اگر اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر اس مانیٹرنگ کمیشن کی رپورٹ پر اس کو نااہل قرار دیا جائے، تاکہ ہمارا یہ نظام ٹھیک ہو جائے، اور کم از کم اس کمیشن کا جو بنانے کا کام ہے یہ 6 مہینے قبل مکمل ہو جائے، اور ہر ضلع میں اس کمیشن کا ایک دفتر ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد بھی اس کو حاصل ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈے جو دھاندلی کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے ہمیشہ، اور اسی دن پہ الیکشن پر ایسے وار ہو جاتے ہیں کہ الیکشن متنازع بن جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی تجویز پیش کرتی ہیں کہ CC کیمرے نصب ہو، اور پولنگ ایجنٹ، میڈیا کے نمائندے اور خود مختار آبزرور کو سمارٹ فون کے ساتھ پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس اور آرمی کے نوجوان، ان کو پولنگ سٹیشن کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
فارم 43 اور 46 پولنگ عملے اور پولنگ ایجنٹ کے دستخطوں کے ساتھ مہیا کیا جائے اور پولنگ کے اختتام پر اس کا اعلان ہو اور جو نتیجہ ہو وہ باہر دیوار پر لگایا جائے۔ گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ عملے نے بیلٹ باکس کو اٹھا کر اپنے پاس دفاتر میں لے گئے، چاؤنیوں میں لے گئے اور لوگ انتظار کرتے رہے اور 3 دن تک ان کے نتائج پھر سامنے نہیں آئے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پولنگ عملہ پولنگ ایجنٹ مل کر جس رزلٹ پر اتفاق ہو جائے اس کا نتیجہ باہر لگایا جائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ووٹر کی بھی شرائط ہو اور ووٹر بھی وہی ہونا چاہیے جس نے کہیں پلی بارگیننگ نہ کی ہو، جس نے پلی بارگیننگ کی ہو، جس کو کبھی سروس سے نکالا گیا ہو اور جو کرپشن میں ملوث ہو۔ اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ایسے آدمی کو ووٹ کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی لحاظ سے کرپشن میں، جس نے قومی دولت لوٹا ہو، جس نے دغابازی کی ہو، جس نے دھوکہ دی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس طرح جماعت اسلامی تجویز پیش کرتی ہے کہ پوسٹل بیلٹ یہ ایک ناقص نظام ہے اور یہ دھاندلی کا ذریعہ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک پاک اور شفاف الیکشن کا نظام بنایا جائے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ ان تجاویز کو ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی بھیجا ہے اور ہم نے طے کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان تجاویز پر مذاکرات بھی کرے گی، ان کے پاس بھی جائے گی تاکہ ہم کنسنسس کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک قابل عمل الیکشن کا نظام بنا لیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے لیے آئیں اس حوالے سے جماعت اسلامی جو ہے جی، جماعت اسلامی نے پہلے سے اپنے یہ اصلاحات وزیر اعظم کو بھیجے ہیں، پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ کو، جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سب کو ہم نے بھیجے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کنسنسس کے ساتھ مل کر اصلاحات اس لیے کریں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آئندہ الیکشن بھی متنازع بن جائے گا اور اچھا ہوتا کہ اگر انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے سے قبل حکومت ان مذاکرات کا اور اس طرح مشورے کا اہتمام کرتی، لیکن یہ بہت گونڈا طریقہ ہے کہ آپ نے اصلاحات پہلے قومی اسمبلی سے 33 منٹ میں پاس کروائیں اور فائل جلدی پھر سینٹ کے سیکریٹریٹ تک پہنچایا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی نیت اچھی ہوتی تو یہ کام اصلاحات لانے سے پہلی ہی حکومت کرتی۔ صاحب یہ بتائیں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اتفاقی رائے پیدا نہ ہوا تو پھر جماعت اسلامی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا آپ جوڈیشل فورم کریں گے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ اصلاحات ہو اور اس پر کنسنسس ہو، تو ابھی ہمارے مذاکرات آپس میں ہو رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں یہ فرض کیا کہ ہم کسی چیز پر متفق نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، جو متناسب نمائندگی کے حوالے سے میں نے بات کی نا، یہ اس وقت میں نے ان سے بات کی جب یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور یہاں دھرنا جاری تھا، تو اس دوران زرداری صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی، خود عمران خان صاحب سے بھی ہم نے اس پہ بات کی، لیکن بہرحال اس میں بھی تقریباً 4 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نئے ماحول میں ہم دوبارہ تمام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، میں بات کرتا ہوں الیکشن کمیشن میں چیف الیکٹرل کمشنرز میں 5 ممبرز ہیں اور ان کی تقرری اسی طرح ہے
کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر آپس میں بیٹھیں اور نام دیں. ظاہر بات ہے جو نون کا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا ممبر ہوگا وہ اس کے خلاف میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دے گا. تو یہ بات ایوان میں کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہاں پر اور بھی آپ جیسے سیاستدان موجود ہیں، اس فورم پر اگر یہ بات اٹھائی جائے تو پھر یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیے ماضی میں اس پریکٹس نے فائدہ تو نہیں دیا. یعنی ماضی تو یہی ہے کہ ہمیشہ الیکشن کمشنر کے بارے میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کرتے ہیں اور پھر جس کو مقرر کرتے ہیں پھر اسی پر پھر الزامات بھی لگاتے ہیں. تو یہ پریکٹس ناکام ہوا ہے اور ایک بار نہیں بار بار ناکام ہوا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بینیفیشری ہے الیکشن کا ان کا اس میں عمل دخل ہی نہ ہو اور ایک آزادانہ طریقے سے سپریم کورٹ کے ذریعے الیکشن کا